میرے مدرسے کے روز طلبہ کلام حق کا جو پڑھ رہے ہیں، قدم قدم پر انہی کے آگے بچھا فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس موقع پر مجھے علامہ ڈاکٹر اقبال مرحوم کا وہ شعر یاد آ رہا ہے جو انہوں نے انہی طلباء، انہی علماء کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر یہ نور کے پتلے، خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر یہ نور کے پتلے، یہی نبوت کے وارث ہیں، یہی ہے ذل رحمانی۔ حضرات محترم، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب وہ گھڑی آ پہنچی جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ ہمارے آج کے مہمان خصوصی استاذ العلماء والصلحاء، مبلغ اسلام، داعی اسلام، شہنشاہ فکر و تدبر، محترم جناب عزت مآب حضرت اقدس مفتی محمد اعجاز صاحب جو کہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، میں ان سے بیان کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، آج اپنی بے قراری کو قرار آ ہی گیا، صدیوں سے جس کا رہا ہے انتظار آ ہی گیا، باعث بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، باعث بے مثل کی آمد سے اے اہل چمن، اس علاقے میں بھی اب رنگ بہار آ ہی گیا۔ محترم جناب الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا من عبادنا، وقال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آج یہ مدرسے کی سالانہ تقریب ہے اور بچے جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے ان کو انعامات اور دستار بندی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس حاضری کو شرف قبول عطا فرمائے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ، اس لیے کہ بھائیو مسلمان کوئی کام بھی بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتا، کچھ نہ کچھ سوچ کر کام کرنا چاہیے، اس سوچنے کو نیت کرنا چاہیے۔ تو آخر آپ لوگ تشریف لائے ہیں یہاں پر، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ظہر کے وقت سے تشریف فرمائے ہیں، عصر تک یا عصر کے تھوڑا دیر بعد تک آپ تشریف فرما رہیں گے، تو آپ لوگ آئے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیت تو کر کے ہی آئے ہو کہ وہ کی لینڈ چلے ہیں اسی طرح سے، تو وہ جو کی لینڈ چلے ہیں اس کو نیت کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی نیت اچھی سے اچھی کریں، اس لیے کہ جتنا بھی میرے اور آپ کے اعمال ہیں ان کا مدار اللہ تعالیٰ نے نیت کو رکھا ہے۔ بلکہ ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں اگر کوئی شخص یہ پوچھے کہ یہ بتاؤ تمام نیک اعمال کا دروازہ کیا ہے، کیڑے دروازے جو اسی لنگی ہے تے گاہ نیک اعمال آ جاتے ہیں، وہ دروازہ ہمیں بتا دیے۔ یہ آپ کی مسجد ہے، یہ آپ کا مین گیٹ ہے، ایک ادھر بھی دروازہ ہے،
اگر آپ اندر آنا چاہیں تو اس گیٹ سے آ جائیں یا ادھر دروازے سے آ جائیں. تو جب آپ اندر داخل ہوں گے تو آپ مسجد میں آ جائیں گے. تو مسجد میں داخلے کا ذریعہ یہ گیٹ ہے. آپ کے گھر میں داخلے کا ذریعہ آپ کے گھر کا دروازہ ہے. تو سوال یہ تھا کہ نیک اعمال اس میں ہم جانا چاہتے ہیں تو نیک اعمال کا دروازہ بتاؤ کون سا ہے تاکہ اس سے جائیں تو آگے نیک اعمال ہی آنے شروع ہو جائیں. تو بھائیو اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ نیک اعمال کا دروازہ بتا دو تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ بتایا. اور ہمارے طلباء جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی حدیث کی کتاب شروع کی جاتی ہے تو جتنے ہمارے محدثین فقہا جنہوں نے حدیث کی کتابیں لکھی ہیں جب وہ لکھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں پہلے تو ہم دروازہ دس دیں دروازے جو بڑھو تو پھر اگے سیر کرا دیں. تو سب سے پہلی جو حدیث ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے وہ انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا مدار اللہ تعالیٰ نے نیت پر رکھا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نیک اعمال اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس کی لذت لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ میری اور آپ کی نیت کو بنایا. تو اس لیے جتنی پاکیزہ اور اچھی نیت کے ساتھ میں اور آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ مجھے اور آپ کو زیادہ ہوگا. تو اس لیے ان تقاریب میں جو میں اور آپ آتے ہیں تو یقیناً مجھے اور آپ کو اچھی پاکیزہ اونچی سے اونچی نیت کر کے آنا چاہیے. انشاءاللہ اس نیت کی برکت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو ضرور ملے گی کیونکہ نیت جتنی اچھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی برکات زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. علماء نے اس کی ایک مثال لکھی ہے کہ نیتیں جتنی اچھی ہوں برکات زیادہ مل جاتی ہے. آپ مسجد میں آئے اور ابھی نماز میں وقت ہے اور آپ نے دیکھا کہ چلے نفل پڑھ لیتے تو آپ 2 نفل پڑھنے لگے. آپ نے تازہ وضو کیا تھا تو آپ نے نیت کر لی کہ 2 رکعت نماز تحیت الوضو ہو جائے صلاۃ الوضو ہو جائے. اور پھر چونکہ مسجد میں بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے یہ بھی نیت کر لی کہ یہ تحیت المسجد بھی بن جائے. آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسیتیں ہونے کی توفیق دیتی ہے. تو آپ نے شکرانے کی نیت بھی کر لی. آپ نے کہا چلو پچھلے گناہوں کی معافی کا بھی کوئی سلسلہ ہو جائے. آپ نے توبہ کی بھی نیت کر لی. تو آپ نفل تو 2 پڑھنے لگے تھے تو آپ نے 4 نیتیں بھی کی. نفل 2 ہیں نیتیں 4 ہیں. تو آپ نے جب 4 نیتیں کر دی تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 4 نیتوں کا ثواب عطا فرمائے. آپ کے تحیت المسجد بھی تحیت الوضو بھی ہو رہے آپ کے شکرانے بھی ادا ہو رہے ہیں آپ کی توبہ بھی ہو رہی اسی کے اندر. تو یہ نیت کا کمال ہے کہ نیتیں جتنی اچھی اور زیادہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکات عطا فرمائے. اہل علم بھی تشریف فرمائے. ایک واقعہ ان کی نظر کر دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ جن سے اللہ نے یہ تبلیغ کا جو موجودہ کام ہے اس کا آغاز اس مخصوص حیت اور صورت کے ساتھ ان سے کروایا. ورنہ تبلیغ تو پہلے سے بھی چلی آتی رہی لیکن یہ مخصوص جو صورت ہے یہ حضرت سے اس کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ نے حضرت پہ نیت کا جو معاملہ تھا وہ اتنا کھول دیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اللہ اپنے نیک بندوں میں بعض چیزیں کمال درجے کی کھول دیتے ہیں. تو حضرت پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نیت کا معاملہ بہت کھولا تھا. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت مولانا منصور احمد صاحب نعمانی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ تھے. تو وہ حضرت کی خدمت میں جایا کرتے تو اپنے بڑوں کی خدمت میں اپنی اصلاح کی نیت سے کہ تاکہ ہمارے اعمال و اخلاق اچھی ہو جائے ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ چل جائے اور اس کی کوئی اصلاح کر سکے اس نیت سے نیک لوگوں کے پاس جانا چاہیے. یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے بھی کیوں چلے ہو بزرگوں کو کہتے بھی دعا کراؤں چلے ہیں تاکہ مقدمہ ایک پھنسیا ہوا اللہ تعالیٰ کرے جت جائے.
ٹھیک ہے، یا میں کی کہتے بھی ساڑی مجھ نہیں ملتی تے بزرگوں کو چلے ذرا پیڑا دم کرا لے تاکہ مجھ ملن ڈے تو یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی آپ دعا کرائیں، لیکن بھائی اپنے بزرگوں نے صرف مجھ دے پیڑے واسطے رکھیا ہویا یا صرف مقدمہ جتنا واسطے رکھیا ہویا، نہیں یہ نہیں ہے۔ اصل جانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اپنے اللہ کو پایا ہے ہم بھی اس لیے جا رہے ہیں کہ سانو بھی کہتے اللہ لب جب اس لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ نیت کریں گے تو میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں پھر اللہ مل جائے گا، تو ہمیں اعلیٰ نیت کرنی چاہیے۔ تو حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں جایا کرتے تھے، نظام الدین ٹھہرا کرتے تھے، تو ایک دفعہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو نظام الدین سے دہلی قریب ہے، تو کہنے لگے کہ ایک دن میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہاں دہلی میں ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر اجازت ہو تو یہاں قریب آیا ہوا ہوں، اپنے بزرگوں کو سلام کر زیارت بھی کر لوں اور اپنے بڑوں کو سلام کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے مولوی منظور، کل کو جب جاؤ نا مفتی صاحب سے ملنے، مفتی کفایت اللہ صاحب سے دہلی ملنے جاؤ، تو حضرت کے پاس ایک دیہاتی شخص بیٹھے ہوئے تھے بابا جی، تو کہنے لگے بھی آج جڑا بابا ہی بھی نال ہے یہ بھی آپ کے ساتھ جائے۔ تو کہنے لگے میں ذرا چپ کر گیا کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں، میں جاؤں گا کوئی علمی گفتگو آپس میں تو مسئلے مسائل کی گل کریں گے، یہ بابا بیچارہ کدے نال کھینچی جانا میں، لیکن چونکہ حضرت نے کہہ دیا تھا تو میں ادباً خاموش رہا۔ بڑوں کی بات پہ کچھ دیر خاموش بھی رہنا چاہیے، نتائج فوراً سامنے آ جایا کرتے ہیں، چھیتی بوڑ بوڑ نہیں کریدا ہوتا میں ادھروں بولیا مجھے ادھروں جواب دیتا نہیں، یہ بہت بری عادت ہے۔ بڑے کہہ دیں ایک دفعہ چپ کر جاؤ، بھلے وقتی طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن انشاءاللہ اللہ سمجھا، یہ وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں خاموش رہا، کہا ٹھیک ہے چلیے حضرت کل کو میں ساتھ لے جاؤں۔ تو جب صبح جانے لگے تو وہ جو بڑے میاں تھے دیہاتی ان سے کہا آؤ بابا جی چلیے، تو جانے لگے تو جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں تانگے ہوتے تھے گھوڑے تانگے، تو اس پہ بیٹھ گئے، تو جیسے ہی بیٹھے اور وہ تانگا چلا تو وہ بڑے میاں جو ہیں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں حضرت میں آپ کے ساتھ مفتی کفایت اللہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، تو مجھے ذرا یہ بتا دو کہ میں نیت کیا کروں، مجھے ذرا یہ بتا دو کہ میں نیت کیا کروں۔ کہنے لگے جب اس بوڑھے نے دیہاتی نے میرے سے یہ سوال کیا کہ میں حضرت سے ملنے جا رہا ہوں مجھے بتا دو کہ میں نیت کیا کروں، تو فوراً دماغ ٹھیک ہو گیا کہ حضرت نے جو اس کو میرے ساتھ کیا تھا وہ اسی کام کے لیے کیا تھا، اس لیے کہ میں تو جا رہا تھا بھئی چلو آئے ہوئے ذرا چکر شکر مارا جی، تے چکر مارن نہیں جائے گا ہوتا جدوں کہتے جائیے کوئی چنگی جی نیت کر کے جائے۔ تو کہا اصل میری نیت ٹھیک کروانی تھی، مجھے سبق بتانا تھا کہ کسی سے ملنے جاؤ تو بھائی منہ اٹھا کے نہ چلے جاؤ، کوئی اچھی سی نیت کر کے جاؤ تاکہ تمہارے جانے کی قیمت تمہیں ملے۔ تو کہا جب اس دیہاتی نے کہا میں کہا بابا جی گل ٹھیک ہو گئی تو آج بھی نیت کرو نا تے آپ بھی کر لیں۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بھائی اگر میں اور آپ اچھی اور پاکیزہ نیتیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ اتنے ہی فائدے ملیں گے۔ میں نے مثال اس لیے عرض کر دی تھی کہ 2 نفل پڑھ کے اسی 4 نیتاں دا ثواب دے وچ اکٹھ سکتے۔ تو یہاں ہم آئے ہوئے ہیں تو ہمیں بھی بہت ساری نیتیں کر لینی چاہیے۔ عام طور سے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں وہ عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ ان بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور درس نظامی میں مشکات تک بچوں نے پڑھا ہے، اساتذہ نے پڑھایا ہے، یہ سارا سال محنت کرتے رہے، انہوں نے چنگا کام کیتا ہے کہ اگر چنگا کام کیتا تو سانو شاباش دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے، ان اردو کہتے ہیں حوصلہ افزائی کرنا۔ تو آج ہمارے آنے کی ایک نیت یہ ہے کہ ہم ان علماء اور طلباء کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے حاضر ہیں، میں ان کو شاباش دیں گے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں جس میں ہم سب کے اندر بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس سے ان بیٹوں کی صلاحیتیں اور ان اساتذہ کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، بہت اوپر نکل جاتے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے کہہ دیتا ہوں پھر شاید سمجھ میں آ جائے۔
ہمارے ہاں پنجابی میں ایک ضرب المثل اور محاورہ ہے، پنڈا چ بھی بول دے اور پتہ نہیں ہن تسی سمجھو یا نہ سمجھو لیکن آنا چاہیے سمجھ۔ وہ یہ کہ ہمارے ہاں اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کوڑا تے پھوڑا تھاپی دیاں بندے نے، کوڑا تے پھوڑا تھاپی دیاں بندے نے۔ تھاپی کا معنی ہوتا ہے شاباش دینا۔ آپ جانور بھینس سے آپ دودھ نکالتے ہیں، بعد میں اس کو ہاتھ نہیں مارتے ہو، یہ ہاتھ کس لیے مارتے ہو؟ عادت پہ ہی ہاتھ مارن دی؟ نہیں انہوں دس دے بھی جوان تو چنگا کیتا سانو دودھ دیتا سی بڑے خوش ہوئے، آلہ تیری گنڈ دے ہاتھ پھیر دیا سی۔ تو یہ جس کو آپ شاباش کہتے ہیں یہ حوصلوں کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ اللہ نے یہ شعور گھوڑے میں بھی رکھا ہے کہ گھوڑے کو شاباش دو تو اس کا قد اونچا ہوتا ہے۔ اگر ان پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ کو میں اور آپ آدھی زبان سے یہ کہہ دیں کہ مولانا آپ کا کام دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، دعائیں نکلتی ہمارے دل سے، تو میں دیانتاً کہتا ہوں ان کا قد بھی اونچا ہوگا، یہ پہلے سے زیادہ کام کرنے لگیں گے۔ تو اس لیے ایک میری درخواست یہ ہے کہ گاں جدوں بھی درس آیا کرو یا اپنے حافظ صاحب سے ملے یا اساتذہ سے ملے تو اتنا ضرور کہہ دیا کرو کہ حافظ جی تہاڈا کام دیکھ کے دل خوش ہو جاتا، اللہ اور ترقی دے۔ انہیں کہنٹ کی ہوتا آپ اتنا کہہ کے دیکھیں، اپنی مساجد کے آئمہ کو کہہ کر دیکھیں، آپ دیکھیں گے کام میں پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ترقی دے دیں گے۔ تو کر لیتے ہو یہ نیت بھائی حوصلہ افزائی؟ ایک نیت اور نال کر لو، آج آپ پڑھن نہیں آئے ہوئے، چونکہ مدرسے میں آئے ہوئے ہیں نا، تو جب مدرسے میں انسان آیا ہے یہ دارالعلوم ہے، علم کی جگہ ہے، تو کوئی ساڑھی جھوڑی بھی تو علم ہونا چاہیے کہ نیانے دی جھوڑی بھرنی ہے، کوئی ہمیں بھی ملنا چاہیے۔ تو میں نے کہا میں اور آپ طلب علم کی نیت بھی کر لیتے ہیں کہ یا اللہ علم حاصل کرنے کے لیے آج ہم آئے ہیں، آج ہم بھی طالب علم ہیں، تو اس کی برکت بھی انشاءاللہ مجھے اور آپ کو مل جائے گی۔ یہ بچے ابھی نظم پڑھ رہے تھے تو نظم میں انہوں نے کچھ باتیں کہی تو دل آیا کہ انہی باتوں کو کہہ دیتے۔ یہ بچے کہہ رہے تھے کہ یہ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے فرشتے ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یقیناً فرشتوں کا پر بچھانا یہ اس کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ وہ نوری مخلوق ہے اور وہ ان قرآن پڑھنے والوں کے لیے اپنے پر بچھا رہے ہیں یا پر مل رہے ہیں، حدیث میں دونوں طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یقیناً ان کا پر بچھانا اور پر ملنا کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس علم کی وجہ سے جس کو یہ حاصل کرنے آئے تھے، فرشتے اس علم نبوت کو اور علم الہی کو یعنی قرآن و حدیث کے علم کو چونکہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ پسند ان کے پاس ہے، اس وجہ سے اپنے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اعزاز ان طلبہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ فرشتے جن کے لیے اپنی پرواز روکتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یہ سعادت ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ کمال اس علم کا ہے جس کو لینے کے لیے یہ بیٹے یہاں پر آئے اور علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ بچے ان مدارس میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور بچیاں بھی پڑھنے کے لیے آتی ہیں۔ یقیناً گھروں میں بچے تو اور بھی ہیں، گاؤں میں بچے اور بچیاں اور بھی ہیں، لیکن آپ کے ہاں یہ مخصوص بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان بچوں کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ چناؤ کس نے کیا تھا؟ کہ کیا کسی کوئی کمیٹی تو اڑے پینٹ دی بنی ہوئی ہے بھئی جیڑی جا کے نیانے نو انتخاب کر دیا بھئی میاں صاحب تسی اپنا آ کاکا دے دیو، تسی آ کاکا دے دیو، کوئی ہے کمیٹی تو اڑی جیڑی یہ کم کرتی ہوگے؟ نہیں، یہ میرا اور آپ کا انتخاب نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی سلیکشن نہیں ہے۔ یہاں جو پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یا حامل قرآن بن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، کہ کون اس کتاب کا وارث بنے گا؟ یہ کتاب تمہارے نبی لے کر آئے اور وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور کتاب تمہارے لیے چھوڑ کر گئے، لیکن ان سانپوں کا کون؟
اس کی تعلیم کون دے گا, اس میں کون لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سائڈ پہ ہو جاؤ, استفینا من عبادنا, جس کا چناؤ ہم کریں گے وہ یہ کام کیا. تو اگر ہم یہ کہیں تو بے جا نہیں ہے کہ اس مالک کی عنایت ہے کہ اس کی نظر رحمت ان معصوموں پر پڑی. اے اولاد دیتی بھی انہیں سی, انہوں نے اولاد دی اور اولاد دینے کے بعد کہا بھئی تواڈے کاکیاں جو آ کاکا سانوں پسند آ گیا سمجھے. اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں بھئی کاکے سارے ایسی دیتے, کاکیاں بھی ایسی دیتیاں نے, لیکن آ کاکا جیڑا وا ساڈی نظر رحمت ایتے پہ گیا سانوں واپس کر دے. انہوں کی کرنا ہے جی؟ تو انہوں اپنے نبی کی کتاب دا وارث بنو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے. تو ایک عنایت تو بھائیو یہ ہے کہ یہ لوگ جو تمہارے سامنے بچے معصوم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہیں, اللہ کی نظر رحمت پڑی ہے اور چناؤ اور انتخاب ہوا ہے, اس کے بعد ان کو وارث بنایا گیا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. اس پر والدین سے بھی درخواست کروں گا اور معصوم بیٹوں سے بھی کہوں گا کہ کبھی کبھی 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کیا جائے کہ مالک ساڈے کیڑا گن سی کہ تیری نظر ساڈے تے پے گئی, ساڈے پلے تے ہے ہی کچھ نہیں. یہ سب تیرا فضل اور رحمت تھی کہ تو نے انتخاب کیا کہ چل بھی کاکا تو آ جا, تو آ جا, تو آ جا, تے تسی آ کے ساڈی کتاب دے وارث بن. تو بھائی اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. آپ کے بچے حافظ ہوئے ہیں تو بھائی آپ اپنے خاندان میں کم از کم اطلاع ضرور کریں, اپنی اس خوشی کی اطلاع کرنی چاہیے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے. یہ زبان سے اس کا اظہار کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور ہم اپنے مالک کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں, یہ شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ جس کو انسان نعمت سمجھا کرتا ہے اس پر شکریہ ضرور ادا کرتا ہے, جس کو نعمت اور احسان سمجھتا ہے اس کا شکریہ ضرور ادا کرتا ہے. بھائی جب مادی نعمتیں ایک نعمت ہے اور اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہو, جناب کوٹھے پالے نے, نیانے نو ملازمت مل گئی ہے, کاروبار اللہ نے دے دیا ہے, یہ بھی میرے اللہ کی نعمتیں, ان پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن بھائی یہ تو دنیا کی عارضی نعمتیں ہیں اور یہ جو بچے کو اللہ نے حافظ بنا دیا ہے یہ دائمی نعمت ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. تو اگر مادی نعمتوں پر الحمدللہ کہتے ہو تو روحانی نعمت پر اس سے زیادہ الحمدللہ. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اس نعمت پر بیٹے بھی اور والدین بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ کریں, ادا کریں کہ باری تعالیٰ آپ کی نظر انتخاب ہوئی اور ہمارے بچوں کو حافظ بنا گیا. ایک تو یہ چنے ہوئے لوگ. ایک اور بات کہنے لگا ہوں, اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ سمجھ میں آ جائے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ پہلے سمجھ لیں پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی. جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. خاندان جنہوں آپ کہی دا وہ لمبا چوڑا ہوتا, تائے چاچے مامے گاؤں نہ دے نیانے, تو خاندان تو بہت بڑا ہوتا ہے. جب وہ فوت ہوتا ہے تو جو اس نے جائیداد چھوڑی ہوتی ہے وہ سارے خاندان کو بانٹ ہوتی ہے یا قریبیاں کو صرف ملتی ہوئی؟ صرف قریبیوں کو ملتی ہے, سارے خاندان کو نہیں تسی بانٹ دے. اگر ایک فوت ہونے والے کی اولاد موجود ہے تو اس کی جائیداد کی وارث کون بنے گی؟ اولاد. بہنا بھراواں نوں نہیں لبے گا. اگر اولاد نہیں ہے تو بہن بھائیوں کو ملے گا, چاچے مامیاں کو نہیں ملے گا. تو پتا چلا کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے, دنیا سے جاتا ہے, اس کی وراثت, اس کی جائیداد وہ پورے خاندان کو نہیں ملتی, وہ قریبیوں کو ملتی. کن کو ملتی ہے؟ قریبیوں کو ملتی ہے. وراثت ملنا نشانی ہے کہ ایدہ رشتہ کے دے نیڑے دا تائیوں وراثت لبی ہے, جے دور دا رشتہ ہوتا پھر اسی لبڑی وراثت. تو بھائی میں اور آپ سب اپنے نبی کے امتی ہیں, کلمہ گو ہے, ہر ایک کا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ ہے. سوال یہ ہے کہ نبی کے ساتھ روحانی طور پر قریبی رشتہ کدھر ہے؟ سوال یہ ہے کہ سارے نبی دی امت بیٹھے ہوئے ہیں,
سارے کا رشتہ اپنے نبی نال ایمان دا ہے، لیکن سوال میں نے یہ کیا کہ یہ بتاؤ قرب کا رشتہ کس کو حاصل ہے؟ روحانی طور پر، جسمانی نہیں، روحانی طور پر قرب کا رشتہ کس کو حاصل ہے؟ تو یہ دیکھ لو جن جن کو وراثت مل رہی ہے ان کو روحانی طور پر اپنے نبی کے ساتھ قرب کا رشتہ حاصل ہے۔ اگر قرب کا رشتہ نہ ہوتا تو اللہ ان کو وراثت نہ دے۔ ان کو وراثت دینا یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے ہماری اس اولاد کو اپنے نبی کے ساتھ روحانی طور پر قرب کا رشتہ عطا فرمایا۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بھی مبارکباد دینا چاہوں گا، خوش قسمت ہے وہ والدین کہ جن کی اولاد کا چناؤ بھی اللہ نے کیا اور جن کی اولاد کو اپنے نبی کے قریبی بنا۔ کہا بھئی تسی اپنے نبی دے قریبی روحانی طور تے ہو، کوئی پوچھے نشانی کی ہے تو نشانی ہے کہ ساڑھے کول ساڑھے نبی دی وراثت ملتی اس کو ہے، جو قریبی ہو جو دور کا رشتہ دار ہو اس کو وراثت نہیں ملا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے ان بیٹوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر ان کو اپنے نبی کا قرب بھی عطا کیا۔ اب سوال میرے اور ان بیٹوں سے ہے، اہل علم سے ہے کہ جنہوں اللہ میاں نے انیاں تگڑیاں نعمتاں دتیاں وا انہوں نے بھی پتا بھی سانو کوئی شاید لبی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ میں ان بیٹوں سے بھی کہوں گا اور ان کے اساتذہ سے بھی کہوں گا اور اپنے آپ کو بھی کہ یا اللہ تو نے نعمت تو بہت تگڑی دے دی لیکن ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا۔ ایسے نہ ہو کہ ہمارے سے کوئی ناقدری ہو جائے اور تو ناراض ہو۔ اس لیے کہ جو جاننے والے ہوتے ہیں اگر وہ ناقدری کرے تو غصہ زیادہ، یہ جانن والا کوئی ناقدری کرے تو ان تے غصہ بہتا ہوتا ہے، اجنبی کرے تو انہیں نال غصہ نہیں ہوتا، شکوہ اپنے نال ہی ہوتا وا بھئی یہ اپنے ہو کے انہوں نے انج کیتا ہے، اجنبی سے نہیں شکوہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا جو جاننے کے باوجود ناقدری کرتا ہے اس سے غصہ ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگ اس کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت نقل کیا گیا کہ کوئی بزرگ تھے بابا جی، وہ اپنے جانور باہر کہیں جنگل میں چلا رہے تھے، تو جنگل میں سے ان کو کوئی قیمتی اور نایاب ہیرا ملا۔ تو جب وہ ہیرا ملا تو وہ لے کے ان کو نہیں پتا چلا کہ اس کو ہیرا کہتے ہیں، انہاں سمجھے شاید منکا وا تے ساڑھے ہاں جانوراں دے گڑا چ نا منکا پا دیندے، انہیں دھاگا وچ پا کے تے اپنے گدھے دے گلے چ لٹکا دیتا۔ تو وہ لٹکا ہوا ہے تو ایک دن وہ بزرگ جو ہیں وہ گدھے پہ سامان وغیرہ لاد کے شہر گئے کوئی سامان چھڈن واسطے، تے جدو شہر ٹوبے پہنچے تو اوتھے کدے سنیارے دی نظر پہ گئی، انہیں دیکھا بھی کھوتے دے گل چ انہاں نے تے بڑا قیمتی تے نایاب ہیرا پایا ہوا ہے۔ وہ سمجھ گئے بھی بابے نوں نہیں پتا اینوں ہیرا کہندے آ، بابا اینوں منکا ہی سمجھدا ہے۔ تو وہ زرگر سنیارا جوہری اس بڑے میاں کے پاس آیا اور آ کر کہتا بابا جی آپ موتی جڑا اپنے گدھے دے گلے چ پایا ہے بیچنا تسی؟ وہ کہتے پتر سانو تے لبا سی جنگل چ، تو لینا تو لے لا، 10 کنے دا لیں گا۔ اب یہ دونوں اس کا ریٹ لگانے لگے، جب ریٹ لگانے لگے تو ریٹ لگانے والا زرگر جوہری سنیارا ہے جنہوں پتا ہے بھی انہوں ہیرا کہتے ہیں، وہ اجنبی نہیں ہے، بابا جی نے تو پتا ہی نہیں سی بھی انہوں ہیرا کہتے، وہ منکا سمجھتے سی۔ تو وہ جوہری جانتا تھا کہ یہ تو بڑا قیمتی اور نایاب ہیرا ہے، تو اس نے بابا جی کو ٹھگ لگانے کے لیے کہا بابا جی آ لو 1000 دا نوٹ تے مینوں دے۔ تو اس نے 1000 روپیہ اس جو ہے ہیرے کی قیمت لگا دی۔ جب اس جوہری نے زرگر اور سنیارے نے کیا بھئی ایدہ ملک کتنا ماں 1000 روپیہ، اس کی زبان سے یہ نکلا کہ اس کا ریٹ 1000 روپیہ لے لو، آپ موتی لا کے مینوں دے دیو۔ تو جب اس نے یہ کہا تو وہ جو ہیرا تھا نا جس دھاگا پا کے گدھے کے گلے میں لٹکایا ہوا تھا، وہ ہیرا 2 ٹوٹے ہویا تو زمین تے ڈگ پے، 2 ٹکڑے ہوئے، شک ہوا آپس میں سے ٹوٹا اور ٹوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ جب وہ زمین پہ گرا تو یہ جو سنیارا تھا نا جوہری جنہوں کہنے نے زرگر کہنے نے وہ ٹیڑھ دی گل جان گیا، وہ سمجھا کہ یہ جو ہیرا ہے انہیں ساڑی گل دا غصہ بنایا ہے، یہ ساڑی گل ہی کھا گئی ہے، بھئی تیرا ریٹ 1000 روپیہ انہیں لایا ہے، انہوں ساڑی گل دا غصہ لگا ہے کہ یہ 2 ٹوٹے ہو کے ڈگ گئے۔ احساس ہوتا ہے وہ جب نیچے گر گیا تو اے سنیارا اس ہیرے نو مخاطب کر کے ایک گل کہنے لگا، کہندا پہلے کھوتے دے گل چ پایا ہویا سی تے تو ٹوٹیا نہیں، آرام نہ پیا رہے ہیں،
اسی تینوں کھوتے دے گل چو لا کے 1000 روپے دا لینے لگے سی تے ساڈی گل دا اتنا غصہ کیتا بھی 2 ٹوٹے ہو کے زمین تے ڈگ پے۔ یہ اس زرگر نے اس کو کہا، سنیارے نے۔ اب ہیرا بھائی بول تو نہیں سکتا، اللہ میاں نے زبان نہیں دیتی ہوئی، لیکن ایک زبان ہور ہوندی ہے، انہوں اسی زبانی حال کہنے۔ زبانی حال دا معنی ہوندا ہے جویں بخار چڑھیا ہویا ہوئے نا تے نبض تے ہاتھ رکھیے تے نبض تیز تیز جان ڈی ہوندی ہے تے نبض بول کے کہندی بخار 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 کہندی نہیں سانوں پتہ لگ جاندا ہاتھ رکھے میں بخار چڑھیا ہویا بڑا گرم ہے، ہاتھ لاؤندے ہی پتہ لگ جاندا بھی اینوں تا چڑھیا ہویا ہے، اسی کہنے نوں بخار چڑھیا ہویا ہے۔ اینوں کہندے نے زبانی حال، حالت دسدی ہے بندے دی۔ تے ہیرا بول تک نہیں سکتا سی، لیکن زبانی حال سے اس نے ایک جواب دیا ہے جو میرے اور آپ کے لیے۔ اس نے کہا کہ کوئی گل نہیں، پہلے بابے ہونا نے سانو کھوتے دے گل چ پایا سی، سانو اے دے نال کوئی شکوا نہیں، اس واسطے کہ اینوں تے پتہ ہی نہیں کہ مینوں ہیرا کہندے، اے تے بیچارہ بنتا ہی سمجھدا سی، اینوں نہیں پتہ سی، ساڈا اے دے نال کوئی غصہ گلا نہیں بندا۔ تم جوہری تھے، جوہر شناس تھے، اور تم زرگر تھے، تم سنیارے تھے، تمہیں پتہ ہے کہ میری قیمت تو کروڑوں سے اوپر ہے، اور تم نے جان بوجھ کر جب یہ کہا کہ اس کی قیمت 1000 ہے تو تیری بات ہمارے دل کو پھاڑ کے شک کر کے اس نے رکھ دیا، اس لیے ہم 2 ٹوٹے ہو کر زمین پر گر گئے۔ تو بھائیو، میں اور آپ قرآن کو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ مندے بھی ہو تے جے اسی مندے بھی ہیں جانتے بھی ہیں تے سوال میرے تو اڈے کڑوں ہیں کہ اسی اس قرآن دا کی مول پاؤں اے قرآن پڑھن والے دا کی مول پاؤنے ہیں۔ جے ٹڈو مول پاؤندے ہو تے الحمدللہ اللہ دا شکر کرو، اور اگر بھائی جے ٹڈو مول نہیں پاؤندے پھر شکوا میرے تو اڈے نال ہوئے گا کہ صاحب تسی قرآن نو منن والے سی، تسی انہاں دا مول کی پایا سی۔ تو اس لیے بھائی یہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے، ہمیں اس کی قدر بھی کرنی ہے اور اس پر شکر بھی ادا کرنا۔ یہ بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پر، تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، پھر وہ بچے نے ایک شعر کہا تھا تو شعر اس وقت سے میرے زبان میں دماغ میں گھوم رہا ہے۔ حدیث پہلے سن لیں، حدیث میں آتا ہے حملۃ القرآن اولیاء، کہ یہ جو حاملین قرآن ہیں یہ اللہ کے ولی، یہ حاملین قرآن کیا ہے؟ اللہ کے ولی ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے، ہمارے بچے اسکول کالج میں پڑھتے ہیں تو جس اسکول کالج میں یہ پڑھتے ہیں اوتھے انہاں نوں کوئی کتاباں پڑھائیاں جاندیاں، انہاں نوں سلیبس تے نصاب کہندے نے۔ ہمارے ہاں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے، جب بچے میٹرک کر لیتے تو پھر ان کو سند دی جاتی نا، تو جس بورڈ کا انہوں نے نصاب پڑھا ہے، جنہاں دیاں لکھیاں ہوئیاں کلیاں ہوئیاں کتاباں پڑھیاں نے، سند بھی اوہی کل دے۔ وہ کہندے بھی ساڈا تسی نصاب پڑھیا، آپ پاس کیتا، آ لو ساڈے تک وہ سند۔ ان بیٹوں نے جو پڑھا ہے وہ کسے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ دی کتاب پڑھی ہے، کسے بندے دی لکھی ہوئی کتاب پڑھی ہے، یہ تو میرے اللہ کی بھیجی اور میرے نبی لے کر آئے تھے۔ یہ کتاب تو ان کی پڑھی ہے، جب کتاب ان کی پڑھی ہے تو ہمارا سوال بھی ان کی خدمت سے ہے۔ اللہ کے رسول جو آپ کتاب لے کر آئے تھے ہمارے بچے اور بچیوں نے وہ حفظ کی ہے کہ جدو کتاب تو اڈی پڑھی ہے تو انعام بھی تو اڈی ہتھوں ہی لینا۔ اس واسطے انہاں نوں سند بھی تسی دیو، سرٹیفکیٹ بھی تسی دیو انہاں نوں، تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے گھبراؤ نہیں، تم اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، سند اور سرٹیفکیٹ تمہارے نبی خود دیں گے۔ تو جب ان بیٹوں نے یہ قرآن شریف پڑھا ہے تو زبان نبوت ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے رہی ہے، ایک ان کو اعزاز دے رہی ہے، ایک سند مل رہی ہے، اور وہ زبان نبوت سے ہے۔ اس سے بڑی سند کائنات میں نہیں ہو سکتی ہے کہ حضور یہ فرما رہے کاکا تو اڈا سی انہیں ساڑی لیاندی ہوئی کتاب پڑھی ہے تے اسی ڈگری دینے میں تو اڈا کاکا زبان نبوت دی گواہی ہے کہ اللہ دا ولی بن گیا۔ تو یہ ان کے اللہ کے ولی ہونے کی گواہی کون دے رہے؟ اللہ کے نبی دے رہے، انہوں نے یہ سند دی ہے اس کو۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں تو تسی مان لو کہ ویسے نیانے ہیں اللہ دے ولی، ساڈے کہنا نہیں تسی مانتے، تسی کہتے تے نیانے ہی ساڈے ہیں، اسی انہاں نوں کیویں اللہ دے ولی بنی ہے؟ اسی سمجھنے ولی وہ ہوندا ہے جنوں کوئی شاید نظر نہ آوے، جنوں سنے نہیں اچا تے جنوں کوئی پتہ نہ لگدا ہوئے، وہ اللہ دا ولی ہوندا ہے۔ بھائی یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ میں کسی کو کہوں اللہ کا ولی، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔
آپ کہیں یہ بھی کوئی اتنی بڑی دلیل نہیں ہے، زبان نبوت اگر کہے تو یہ سب سے بڑی دلیل، تو یہ اللہ کے ولی ہے۔ اچھا جی تھوڑے ڈھیڑ چ گالوں میں کہہ دیں، وہ ہمارے حضرت کہا کرتے تھے، وہ یہ کہ آپ ان کو ہمارے کہنے سے ماننے کے لیے تو کچھ تیار ہو گئے کہ چلو حضرت تسی کہیں گے تو اسی مان لینے اللہ دے ولی، لیکن سامنے ایک شبہ وائی نہ دے۔ شبہ یہ آ کہ یہ شرارتاں بڑیاں کرتے، بھجدے نسدے آ، شرارتاں بھی بڑیاں کرتے، بلکہ جدو گھر جاندے تھے تے عجیب ہی کم کرتے۔ تو ہمارے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہیں یہ اللہ کے ولی لیکن ماڑے ماڑے شرارتی ولی کا، یہ تھوڑی جی شرارت بھی کر لیتے ہیں لیکن انہوں کی ولایت نہیں اتنا فرق ہوتا، اس لیے کہ ولایت تو حضور نے دی ہے ان کو، تو فرماتے تھے کہ یہ تھوڑے تھوڑے شرارتی ولی ہیں۔ اس پر ایک بات میں سنا دیتا ہوں، آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ، بہت اونچا مقام اللہ نے علمی دنیا میں تفقہ میں بھی اور حدیث میں بھی بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو جب استاد بنی تو اتنی چھوٹی عمر تھی کہ چہرے پر داڑھی کا ایک بال بھی نہیں نکلا، استاد بن کر بیٹھ گئے، علم حاصل کیا بچپن میں اور بڑے بڑے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے، اب استاد صاحب ان کو سبق پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا یہ ہمارے پرانے دیہاتوں میں جو مسجدیں ہوتی تھی کچی ہوتی سی تے وہ چڑیاں نے آڑنے پائے ہوئے ہوتے سی تے کدی کدی دوپہر کو چڑیاں آپس گتھا گتھا بھی ہو جاندیاں، لڑکیاں تے تھلے آگے ڈر پیندیاں۔ تو امام جہاں سبق پڑھا رہے تھے چڑیاں آپس میں گتھا گتھا ہوئی اور امام کے بالکل پاس آ کر گری۔ اب امام کا بچپن ہے اور پاس آ کر گری ہیں تے نیانے کے کول کتے چڑیاں گرن کہ وہ آرام نہ بیٹھ کے دیکھتا کہ بھج کے پھڑن کی کوشش کرتا ہے، وہ تو بچہ ہے اس نے پکڑنا ہے اس کو، اس لیے کہ طبیعت کا تقاضا ہے۔ تو امام کا بچپن تھا، سبق پڑھا رہے تھے، جب چڑیا ساتھ آگے گری سر تے جڑا ٹوپی رومال پگڑی سی لا کے اوتے سے پھڑن آستے، تو جیسے ہی وہ پھینکی تو جتنے شاگرد تھے سب کی ہنسی آ گئی، بھائی چنگا استاد ہے نہ سبق پڑھاؤں گا نہ چڑیاں پڑھ جاتی۔ تو امام کو پتا چل گیا کہ میری حرکت پر یہ ہنستے ہیں، تو امام نے جو جواب دیا تھا وہ ان بچوں کی طرف سے میں جواب دینے لگا۔ ان کا جواب یہ تھا کہ میں کوئی نواں کام تو نہیں کیتا، میں کوئی نواں کام تو نہیں کیتا، وہی کیتا جڑے تسی سیانے بیانے بھی بچپن میں کر دے رہے، تسی کہنا جمدے ہی سیانے بیانے سی، تسی بھی یہ ساری شرارتاں کیتیاں کہ ایک کر لیں تے کتے لوڑا آ جاتا۔ تو اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ واقعات اللہ کے کری ہیں۔ اس لیے بھائیو اگر آپ پوچھیں کہ ان مدارس میں کیا تیار کیا جا رہا ہے تو ہم بتا سکیں گے کہ یہاں اللہ کے ولی تیار کیا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے کہا کہ یہ ادارے جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبول عطا فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی میرے اور آپ پر بہت بڑی عنایت ہے۔ ابھی بیٹا ایک جملہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میرے مدرسے کے طلبہ سارا دن قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ چونکہ یہ آنکھ دیکھتی نہیں ہے، یہ مادے کو تو دیکھ سکتی ہے، روحانیت کو یہ آنکھ نہیں دیکھتی۔ اگر یہ آنکھ میں یہ صلاحیت ہوتی کہ یہ روحانیت کو دیکھتی تو ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ ان کے پڑھنے سے کیا کچھ آ جا رہا ہے، ان کے پڑھنے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے۔ جیسے یہ آنکھیں ہیں ایسے اللہ تعالیٰ نے آپ دل چ بھی کوئی اکھا رکھی ہے، انہوں بصیرت کہتے ہیں، دانائی کہتے ہیں۔ تو یہ جو بصیرت کی آنکھیں ہیں جن کی، وہ یہ کہتے ہیں ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامہ برحلۃ اصحاب الحدیث، کہ اپنے نبی کا علم لینے کے لیے جب یہ بچے اور بچیاں اپنے گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں اللہ انہاں دے پیراں دا قدماں دا مول پاؤندے نے، بھئی تسی پیر چکے نے ساڈے نبی دے علم واسطے، تو اللہ کا اعلان یہ ہے کہ اس امت پر آنے والے عذاب و بلا کو ٹال۔ لیکن یہ کن کو نظر آتا ہے؟ جنہوں دل کی آنکھاں لگے، اور جس کو اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں دیتا ہے میں نے کہا وہ اس کا مشاہدہ کرتا ہے۔ لیکن چلو جے سانو نظر نہیں بھی ہوندا تے گھبراؤن دی گل نہیں، ایمان نہ ہی رہتا ہے، یؤمنون بالغیب، سانو نظر کوئی نہیں ہوندا، ساڈے نبی نے کہہ دیتا، ساڈے اللہ نے کہتا، ساڈے سر رکھا، ہم اس کو مانتے ہیں۔
تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ان مکاتب میں جو بچے پڑھا رہے ہیں تو میں نے کہا اہل بصیرت یہی کہتے ہیں کہ ان کی برکت سے بہت کچھ ہوتا ہے. آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ان کی قدر کیا کریں اور ان سے درخواست یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی قدر پہچانیں کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے کتنی برکات آتی ہے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ حضرت سے کسی نے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ مسلمان کہڑے ہیں نا کہتے یا اللہ مدینے موت آوے جنت البقیع سانو دفن کرو نیک لوگاں لاگے قبر بن جائے کہ ایدہ کوئی فائدہ بھی ہوتا مدینے مریاں کوئی فائدہ ہوتا تو ہر خاموش رہے اس وقت جواب نہیں دیا. کچھ دن گزر گئے تو آپ تشریف فرما تھے کہ اس زمانے میں یہ بجلی کے پنکھے تو نہیں تھے ہاتھ والے بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے. تو حضرت کا ایک شاگرد جو ہے وہ حضرت کو پنکھا چل رہا تھا. جب پنکھا چل رہا تھا تو وہ آدمی بھی پاس بیٹھا تھا. تو حضرت نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ جوان تینوں بھی ہوا لگ دی ہے؟ کہنے کہا جی ہاں حضرت ہوا تے مینوں بھی لگ دی. تے کیا ایک تیرا شاگرد ہے تینوں پنکھا چل رہا ہے کہ مینوں چل رہا ہے؟ کہا حضرت پنکھا تے تہاڈی چل رہا ہے پر ہوا مینوں بھی لگ دی ہے. کہا تینوں کدے نہیں لگی جاندی ہے پنکھا مینوں چلن ڈیا ہوا تینوں لگن رہی ہے. کہا حضرت اس لیے کہ میں آپ کے قریب بیٹھا. تو فرمایا چند دن پہلے تم نے سوال کیا تھا کہ نیک لوگوں کے پاس قبر بنانے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے. فرمایا پکھے دی ہوا تے کنجوس نہیں وہ نال والے نوں بھی لگے کہ اللہ دی رحمت ایک تو بھی کتے زیادہ سخی ہے وہ جب اترتی ہے تو پاس والے بھی نواز دیے جاتے ہیں. جب یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں تو بھائیو رحمت اترتی کہ نہیں اترتی کہ رحمت صرف انہاں دے سرا تے نہیں اترتی تواڈے پنڈ تے بھی اترتی. تو اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اور آپ ان کے بھی ممنون ہوں کہ ماشاءاللہ یہ سارا دن قرآن شریف پڑھتے ہیں تو یہ قرآن شریف پڑھنا بڑی کمال کی بات ہے. اور یہ تعلیمات جو آپ کے ہاں مدارس اور مکاتب میں جاری ہیں ان کو بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرو اور زبان سے کوئی حوصلہ افزائی کا جملہ کہہ دیا کرو اور اپنی سعادت سمجھو کہ مالک کی نظر انتخاب میری اور آپ کی اولاد پر بھی پڑھے. دعائیں کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری نسل کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنے نبی کا وارث بنانے کے لیے چن لے. تو دعا تو مانگنی چاہیے بھائی کہ نہیں مانگنی چاہیے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ یہ ادارے ہیں تو اس لیے اصل درخواست یہ ہے کہ کوئی بچہ اور بچی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے مدارس میں پڑھنے کے لیے نہ آئے. حافظ بناؤ عالم بناؤ یہ بہت اعلیٰ درجہ. اگر بالفرض نہیں بنا سکتے تو ہم سب کو حافظ نہیں بنانا چاہتے سب کو عالم نہیں بنانا چاہتے لیکن سب کو دیندار ضرور بنانا چاہتے. مسلمان کی نسل دیندار ہونی چاہیے اور دیندار بھائی تب بنے گی اگر اس درسگاہ کے اندر آئے گی. یہاں ناظرے کی تعلیم ہے تعلیم الاسلام پڑھایا جاتا ہے تربیتی نصاب پڑھایا جاتا ہے. آپ اپنے بچے اور بچیوں کو اس چیز کی تعلیم سکول کی تعلیم کے ساتھ ضرور دیں تاکہ میری نسل نیک بن جائے صالح بن جائے اچھے مسلمان بن جائیں. تو صرف حافظ ہی نہیں اسی بناونے اے باقی پنڈ دے نیانے کاکیاں مرد اور عورت سب تک یہ فیض پہنچنا چاہیے. اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اس فیض کو بھائی حاصل کرو. تو اس لیے آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں بچیوں کو بھیجتے ہیں وہ اہتمام سے بھیجیں. حافظ صاحب سے ایک مطالبہ اور کر دیں وہ یہ کہ یہاں تعلیم بالغہ بھی ہونی چاہیے. جن نے ساڑھے بابے بزرگ انہوں نے بھی دوبارہ پڑھنے پا دیا کہ پڑھن بھی ایک برکت سنا کے گل ختم کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم موت تک اپنے نبی کا علم حاصل کرتے ہیں. موت تک کیا کریں گے اپنے نبی کا علم ضرور حاصل کریں گے. روز 5 منٹ دے دیا کرو بس اتنے طالب علم بن جاؤ کہ آؤ تو درس حدیث سن لو درس قرآن سن لو اپنا قرآن صحیح کر لو کوئی دین کے مسائل سیکھ لو. تو میں نے کہا آپ 5 منٹ تو دے سکتے ہیں اس کی برکت جو ہے وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من جاءہ الموت وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً کہ جس شخص کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ علم حاصل کر رہا
انہیں طالب علم دی نیت کر لی سی بے روز آپ 1-2 منٹ کوئی نہ کوئی دین دی گل سیکھیا کریں گے، تو یہ سیکھتے سیکھتے اس کو موت آ گئی، تو جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً۔ میں صرف سمجھنے کے لیے ترجمہ کرنے لگا ہوں، ورنہ جنت کے درجات تو بہت اوپر نیچے ہوں گے۔ یہ آپ کا نیچے کا حصہ ہے، اگر ڈبل سٹوری بنا لے تو جو اوپر والی منزل ہے وہ اوپر کا درجہ ہے، نیچے والی منزل نیچے کا درجہ ہے۔ تو میں نے کہا اگر سمجھنے کے لیے ترجمہ کر دیا جائے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں موت تک میرا علم حاصل کرتے رہو، اس میں لگے رہو، جب قیامت کے دن تم آؤ گے تو اللہ تمہیں میرے کوٹھے کے نیچے کوٹھا عطا فرمائے، اوپر میرا کوٹھا ہوگا، تھلے تو اڈا ہوگا۔ تو بھائی کیا خیال ہے حضور کے قدموں میں جگہ لینی کہ نہیں لینی؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو طالب علم بنائیں، باقاعدہ داخل نہ ہو لیکن کوئی تعلیم بالغہ کوئی اس طرح کی چیز جاری ہونی چاہیے جس میں گاؤں کے باقی لوگ بھی مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔